بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اپنا ایک پورا پروگرام دیا ہے، احتجاج کا پروگرام دیا ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ یوم مئی کو ہوگی۔ انہوں نے انہوں نے لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، ان جگہوں پر انہوں نے اعلان کیا ہے احتجاجی جلوسوں کا۔ اور جو بڑی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے الیکشنز کے حوالے سے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر 14 مئی سے پہلے وفاقی حکومت اور دیگر دو صوبائی اسمبلیاں اگر ڈیزالو نہیں ہوتی، یعنی قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان، تو بالکل کسی طرح کی بھی کوئی ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل یہ کلیئر ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اس بات کی کنسنٹ دی ہے کہ اگر آپ اگست میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں سارے مشترکہ، تو ہم جو 14 مئی کی جو پنجاب کی تاریخ ہے وہ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں یا اس کو ہم ملتوی کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کا فیصلہ یہ فیلڈ میں موجود ہے اور جو مذاکرات ہیں وہ جس سمت میں مرضی جائیں، اگر کنسنسس نہیں ہوتا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں، تو پھر یہ 14 کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، انلیس کہ ججز خود، یہ بینچ خود اس میں کوئی 2 4 5 دن کی توسیع نہ کرے یا اس آرڈر کو واپس نہ لے۔ کیونکہ وجہ جو بتائی ہے عمران خان نے، اس سے پہلے جو آج سارا دن پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ریزیڈنس پر پہنچے اور وہاں پر شاہ محمود قریشی بھی تھے، وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ گئے۔ انہوں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی، اظہار یکجہتی کیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو فیملی ہے ان کی اہلیہ سے بات ہوئی اور ان کی بہو سے بھی، مونس الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور اس وقت یعنی پورے پاکستان سے اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، فیصل کریم کنڈی نے مذمت کی ہے، چودھری شافع جو چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی مذمت کی ہے کہ یہ اس طریقے سے دھاوا بولا گیا، اور پورے پاکستان میں اس بات کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ جو سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ اب جو مذاکرات ہیں وہ ملاقات تو ہوگی شاہ محمود قریشی کی اور فواد چودھری کی اور شعیب شاہین کی پی ڈی ایم کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ابھی تک جو اطلاعات ہیں، لیکن اس میں جو گفتگو ہے اب وہ عمران خان صاحب نے بالکل اس کو واضح کر دیا کہ ایک تو یہ جو گرفتاریاں، چھاپے اور یہ جو اس طرح کی چل رہی ہیں چیزیں، ان کی موجودگی میں مذاکرات آگے نہیں جا سکتے، اور دوسرا یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان نے بتا دیا ہے کہ اگست میں الیکشن اگر کرانے ہیں تو اسمبلی آپ کو ابھی ڈیزالو کرنی پڑے گی مئی میں، 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیاں جو باقی ہیں سندھ اور بلوچستان، ان کو ڈیزالو کریں۔ اگر آپ نہیں ڈیزالو کرتے تو الیکشنز جو ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کسی بات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم بقول عمران خان کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بجٹ پاس کرنے دیں جون کا، بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے۔ تو اس میں جو عمران خان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اس لیے کہ بجٹ اگر دینا ہے تو بجٹ تو وہ پارٹی دے جس نے جو الیکشن جیتے، جس کے پاس مینڈیٹ ہو اور اگلے اس نے 5 سال حکومت کرنی ہو۔ ایک حکومت ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، وہ کیسے بجٹ پاس کر سکتی ہے؟ اس کا بجٹ جو ہے وہ کون ایکسیپٹ کرے گا، اور جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو کس طرح چلائے گی؟ تو اس لیے یہ سب کچھ بدنیتی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ لگ رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے وہ 15 مئی سے، وہ یعنی اس کو 15 مئی تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد 15-20 دنوں میں رزلٹ آئے گا، پھر 3 مہینے ڈی لیمیٹیشنز کے، پھر اس پر اعتراضات۔ تو یہ جو ماحول بنایا ہے پی ڈی ایم نے، یہ تو دسمبر سے آگے الیکشن چلا جائے گا، اور ایک دفعہ اگر الیکشن 90 دنوں میں نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد تو جس طرح مرضی
آپ یہ سب کر لیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا، بیکاز عمران خان صاحب از مائنڈ فل آف دیٹ کہ یہ شاید کوئی احتجاج کرنا پڑے، انہوں نے یوم مئی انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ مزدوروں کا دن ہے، ان کے حقوق کا دن ہے، تو وہ لاہور سے جلسے کی ایک جلوس کی قیادت کریں گے، لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک جائیں گے. اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جلوس کی قیادت کریں گے. پشاور میں پرویز خٹک صاحب جلوس کی قیادت کریں گے. اسی طرح ہر بڑے شہر میں، کراچی میں جو پی ٹی آئی کراچی کے لوگ ہیں وہ جلوس میں ہوں گے، علی زیدی صاحب ہوں گے اور دوسرے لوگ ہوں گے. تو ایک احتجاج ہوگا، یہ جلوس نکلیں گے. لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں، اور خصوصی طور پر جو وکلاء ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ضرور آئیں. وکیلوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کیونکہ جو سارے بارز ایسوسی ایشن کے ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اور جو وکیل ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں اس لحاظ سے. اور جو قانون کی اور آئین کی عملداری اور پاسداری کی بات ہو رہی ہے اس میں بار ایسوسی ایشنز کا رول بہت اہم ہے. ماضی میں جب افتخار چودھری صاحب کو پرویز مشرف نے ہٹانے کی کوشش کی تھی تو یہ وکلاء کی تحریک تھی جس نے آ کے سارا معاملہ سنبھالا تھا، اور پھر افتخار چودھری صاحب کو واپس چیف جسٹس بنانا پڑا تھا جب اس میں احتجاج جب زیادہ ہوا. تو اب بھی جو بات ہو رہی ہے اس میں جو حکومت ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو نشانہ بنائے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بڑے ایک طریقے سے کیلکولیٹڈ موو کر کے یہ نشانہ بنا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو. ان کو نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو بینچ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار تھے. اگرچہ وہ اس بینچ میں نہیں تھے لیکن یہ نون لیگی بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ اس بینچ کو آپ اس کی کمپوزیشن کو آپ تبدیل کریں، اور ججز پر اعتراض کر رہے تھے. لیکن ثاقب نثار صاحب بالکل ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے. تو اب کیونکہ یہ نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے، ان کو سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی، اور اس میں جو ثاقب نثار تھے وہ اس میں حصے دار تھے، اس لیے یہ ان کے صاحبزادے اور ان کے حوالے سے آڈیو لیکس کر رہے ہیں. ابھی ایک اور آڈیو لیک کی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یہ بھی ایک کنکاکٹڈ جھوٹی ایک آڈیو ہے جس کا مقصد ثاقب نثار صاحب کو ایک طرف بدنام کرنا ہے اور دوسری طرف یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر اٹیک کیے ہوئے ہیں. اور لیکن اس وقت جو اب سپریم کورٹ نے جو ایک بہت امپورٹنٹ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے، 2 مئی کو جو سپریم کورٹ پروسیجر اور پریکٹس بل ہے، یعنی جس کے تحت نواز شریف اپنی اپیل دائر کر سکیں گے، جس کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، جس کے تحت بینچ پھر وہ 3 ممبر جو سینئر جج ہیں وہ بنائیں گے، اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو قوانین ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے بل بنایا تھا جس پر سٹے دیا سپریم کورٹ نے، اس کی سماعت 2 مئی کو رکھ لی ہے. سپریم کورٹ کا 8 ممبر بینچ اس کی سماعت کرے گا. نوٹسز اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سیاسی جماعتوں کو بھی دے دیے گئے ہیں. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. اس دن امائکس یعنی کوئی عدالتی معاون بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں. لیکن عدالت جو ہے وہ سب سے پہلے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے 2 تاریخ کو کیا اس میں ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور یوم مئی کو احتجاج ہوگا، بھرپور پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، اور اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی تو مذاکرات ختم. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.